وہ کون سی آزمائشیں تھی جن کی پرکھ سے خدا نے ان سپاہیوں کا انتخاب کیا جو جداؤن کے ہمراہ لڑائی پر جانے کو تھے؟ خدا نے جداؤن کی حوصلہ افزائی کس طور پر کی اور کس طرح دشمنوں سے لڑائی کے خوف کو دور کیا؟ آپ جداؤن کی جنگی تدبیر کے متعلق کیا جانتے ہیں جس میں خالی گھڑے، مشلیں اور نرسنگے استعمال کیے گئے؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ پچھلی قسط کا اختتام اس نشان سے ہوا جو جداؤن نے خدا کے آگے رکھا تاکہ خدا نجات کی تصدیق کر دے۔ ہم نے اون کی 2 صورتیں دیکھیں۔ پہلی صورت میں اون شبنم سے پرنم تھی لیکن زمین مکمل طور پر سوکھی تھی، لیکن دوسری مرتبہ اون خشک تھی جبکہ زمین شبنم سے پرنم تھی۔ اون پہلے عکس میں مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اپنے زمینی دنوں میں صلیب پر جانے سے واحد شخص تھا جو خدا کی نگاہ میں مقبول تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو فضل اور سچائی سے معمور تھا، واحد شخص تھا جس میں گناہ نہ تھا، اور واحد شخص تھا جس پر شیطان غالب نہ آیا۔ وہ واحد تھا جس نے اپنے متعلق یہ کہا کہ دنیا کا سردار آتا ہے اور اس کا مجھ پر کچھ اختیار نہیں۔ وہ واحد شخص تھا جس کے متعلق باپ نے آسمان سے نگاہ کر کے کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ دوسرا عکس مسیح کی ہماری خاطر صلیب پر لٹکائے جانے کا ہے۔ تشبیہ کے طور پر وہ اون ہے جسے صلیب پر نچوڑا گیا۔ وہ اون صلیب پر خشک ہو گئی۔ صلیب پر وہ خشک زمین کی مانند تھا۔ اس نے خدا کی عدالت کا سامنا کیا تاکہ آپ اور میں اور عزیز ناظرین خدا کی نظر میں مقبول ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آج کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے آپ صلیب پر کیے گئے مسیح کے اس کام سے فائدہ اٹھائیں جو اس نے ہمیں خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرانے کو کیا۔ خدا تب تک آپ کو قبول نہیں کر سکتا جب تک آپ مسیح کو بطور شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ آج ہم 7ویں باب کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر محیب خوش آمدید، بھائی صفوات خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ اور میں اسٹوڈیو میں آئے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ بھائی محیب، جداؤن نے چلنا شروع کیا اور اس نے کتنے لوگوں کو جمع کیا؟ اس نے جنگ کے لیے 32,000 لوگوں کو جمع کر لیا، لیکن خدا نے انہیں 2 آزمائشوں سے گزارا تاکہ ان کی تعداد گھٹ جائے۔ ان 2 آزمائشوں کے متعلق بتائیے۔ شروعات میں اس نے انہیں بتایا جس کسی کا بھی جی گھبرائے وہ گھر لوٹ سکتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، جس کا جی گھبراتا ہے وہ اپنے گھر لوٹ سکتا ہے۔ سیشنا کی کتاب کے 20ویں باب کی 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے دور میں لوگوں کو اسی طرح کی ہدایت دی گئی تھی۔ خدا نے ان کو ہدایت دی کہ اگر تم جنگ پر جاتے ہو تو جو کوئی ڈرتا ہے اس کا جانا مناسب ہے۔ یہاں پر خوف کا مطلب ہے کہ ایمان کی کمی۔ کوئی جو خدا پر بھروسہ نہیں رکھتا کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ میں موجود ہے، کوئی جو ایمان کی نہیں بدن کی آنکھ کی روشنی میں چلتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ مدیانی شمار میں بہت بڑھ گیا ہے اور ان کے اونٹوں کا کوئی شمار نہیں۔ وہ سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند ہے، پر وہ اپنی طاقت پر نگاہ کرتا ہے۔ جب انسان بدن کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان اور بھروسہ نہیں رکھتا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ داؤد جولیت سے لڑنا چاہتا تھا تو بدن کے دیکھنے کا نظریہ کیا تھا؟ ساؤل نے اسے کہا تھا کہ وہ جوانی سے جنگجو ہے، تو ابھی چھوٹا لڑکا ہے۔ لیکن داؤد نے اپنے مشہور الفاظ کہے کہ تو تلوار اور بھالا برچی لیے ہوئے آتا ہے، پر میں رب الفاظ کے نام سے جو اسرائیل کا بادشاہ ہے جس کی تو نے فضیحت کی ہے، میں اس کے نام سے آتا ہوں۔ ایمان اس دیو کو ایک نامختون فلسطی کے طور پر دیکھتا ہے جس کی کوئی بساط نہیں۔ دوسری طرف ایمان خدا کے لوگوں کو بھلے وہ کمزور ہوں بطور زندہ خدا کے لشکر دیکھتا ہے۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا جس کا جی گھبرائے وہ لوٹ کی آزمائش اور افسوس 22,000 لوگ لوٹ گئے اور 10,000 بچے تھے۔ یقیناً جدون شمار میں اس تیزی سے کمی کے باعث مایوس تھا۔ بے شک لوگوں کی بڑی تعداد سے اسے حوصلہ تھا اور بہت سارے ایماندار اور خدا کے خادم بڑی تعداد کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، جو کہ کامیابی کا صحیح پیمانہ نہیں ہوتا۔ سو خدا نے اس سے کہا کہ لوگ اب بہت زیادہ ہیں،
ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے فخر کر کے کہیں ہمارے ہاتھوں نے ہمیں بچایا. لوگوں کو پانی کے چشمے کے پاس لے جا. جدون لوگوں کو چشمے کے پاس لے آیا جسے حرود کہتے ہیں. خداوند نے اس سے یہ نہیں کہا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، لیکن وہ ایک آزمائش تھی. سیدھی بات، سب اپنی سہولت کے حساب سے چلیں گے. انہیں پانی کے چشمے کے پاس لے جا تاکہ وہ اس پانی کو پئیں. تجھے دو اقسام ملیں گی، ایک وہ جو جھک کر آسانی سے پانی پئیں گے، انہیں الگ کر لینا، اور دوسرے وہ ہوں گے جو جھک کر اپنی مٹھی میں پانی پئیں گے. دوسرے وہ ہوں گے جو جھک کر اپنی مٹھی میں پانی بھر کر پئیں گے اور اسے اپنی زبان سے جلدی جلدی چٹر چٹر کر پئیں گے. خدا نے جدون سے کہا انہیں الگ کر لے اور انہیں دو گروہ میں بانٹ لے. جی بالکل ایسا ہی. پر افسوس 10,000 میں سے 9,700 پینے کے واسطے جھکے، اور صرف 300 نے اپنی مٹھی میں پانی کو بھرا اور چٹر چٹر پیا. اور وہ لوگ صرف 300 بچے، اور اپنی زبان سے جو چٹر چٹر کر کے پیا وہ 300 مرد تھے. اور خداوند نے اسے کہا کہ یہی وہ مرد ہیں جن کو میں جنگ میں بھیجوں گا. یقیناً یہاں اس واقعے میں ہمیں ایک اہم اخلاقی سبق ملتا ہے. ہم سب حالات کے مطابق جیتے اور عمل کرتے ہیں. کچھ لوگ دولت اور آسائشات کے آگے جھک جاتے ہیں یہاں تک کہ جائز ہوتی ہیں، کچھ تھوڑے ہیں اور اس راستے کے مقصد پر نگاہیں لگائے ہوتے ہیں کہ میں اس جنگ میں جاتا ہوں. تھوڑا ہی کافی ہے کیونکہ وقت قریب آ چکا ہے. پانی کو ہاتھوں میں بھرنا مشکل کام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت سی باتوں میں ضبط نفس کی مشق کر سکتا ہے. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں، لیکن میں کس چیز کا پابند ہوں گا؟ میں چیزوں پر اختیار رکھتا ہوں تاکہ چیزیں مجھ پر اختیار رکھتی ہیں. وہ جو تھوڑے میں مطمئن ہیں اور جہان کی لذتوں اور آسائشات سے دل نہیں لگاتا، چاہے وہ جائز ہو یا ایک پانی جو معمولی ہے. اور وہ جنگ پہ جاتا ہے اور اس کا منہ خشک ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے عظیم مقصد ہے، اور یہ راست بازی کا عظیم مقصد اس کے سامنے ہے. بھائی صفات، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان دو آزمائشوں سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ یہ دو آزمائشیں لازمی ہیں. پہلی آزمائش جرت کی اور بے خوفی کی ہے، اور دوسری آزمائش پانی کی ہے، جو کہ آسان آزمائش ہے، پانی کی طرح سادہ اور پانی سے متعلق ہے. بہرحال پانی خدا کے کلام میں ایک سے زیادہ مطلب لگتا ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا. زندگی کا پانی ہے جو کہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر وہ پانی ہے جو کہ پاک کرتا ہے، پاکیزگی اور طہارت بخشتا ہے. یہ خدا کا زندہ کلام ہے. افسیوں 5 میں لکھا ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف اور مقدس بنائے. اور تیسری قسم کا پانی وہ پانی ہے جو انسان پیتا ہے، جو لعنتوں کو ظاہر کرتا ہے، جس کے متعلق مسیح نے سامری عورت سے کہا کہ جو کوئی اس پانی کو پیتا ہے وہ پھر سے پیاسا ہوگا. اس آزمائش کے متعلق خدا پہلے سے جانتا تھا کہ کون جنگ پر جانے کے لیے ٹھیک ہے، اور پرانے عہد نامے میں جنگ کا مقصد شاید واضح نہ ہو سکا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا جاننا چاہتا ہے کہ کون جنگ کے لیے مناسب ہے اور کون جنگ میں کھرا اترے گا. لیکن خدا انسان کی مرضی کی قدر کرتا ہے. مطلب خدا حکومت کرتا ہے، خدا انسان کی مرضی کی قدر کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور مرکز کے 5ویں باب میں خداوند ہوا کو کہتا ہے تھم جا، ساکن ہو، اور امن ہو جاتا ہے. یہ اختیاری کل ہے. بہرحال اسی باب میں جب وہ بدرو گرفتہ شخص کو شفا دے کر ہوش میں لاتا ہے تو گرزنیوں کے علاقے کے گرد و نما کے لوگ اس کی منت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سے چلا جا. وہ خداوند جو سمندر اور ہوا کو ڈانٹتا اور وہ اس کا حکم مانتے ہیں. اور یہاں پر میں کہوں گا کہ بھلے ہی وہ کل اختیار ہے، لیکن وہ انسان کی مرضی کی قدر کرتا ہے. اور اس نے ان 10,000 مردوں میں سے بھی کچھ چھانٹ دیا اور اس نے انہیں آزمایا، ان کی پانی سے آزمائش کی. بھلے ہی وہ ایک سادہ سی آزمائش تھی، زیادہ تر ان میں سے ناکام ہو گئے، اور میں نہیں جانتا کہ نتیجہ 1% یا پھر 2% رہا ہو. مطلب 9,700 ناکام ہو گئے اور صرف 300 ہی کامیاب ہوئے. اور میں اپنے ناظرین کو جو خداوند سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتا ہوں، آپ پانی کس طرح پیتے ہیں اور آپ دنیا کی آزمائشوں اور لعنتوں کو کس طور پر لیتے ہیں. کھانے میں کچھ برائی نہیں ہے، لیکن یہ مناسب نہیں کھانا ہے. ہماری زندگی کا یہ مقصد مناسب نہیں کہ ہم ایک بار کے کھانے پر 500 روپے خرچ کر ڈالیں اور خدا کے کام کے لیے بس 5 سے 10 روپے دیں. آپ کا برتاؤ کیا ہے اور آپ کس طرح سے پانی پی رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد جنگ پر نہیں گئے، انہیں سادہ سی آزمائش سے آزمایا گیا. یہ ایک انٹرویو ہے یا ایک امتحان ہے تاکہ قابلیت معلوم کی جا سکے؟ یہ پانی کا امتحان ہے.
میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پانی زندگی کی لذتوں کو پیش کر رہا ہے۔ کیا ان کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہے؟ کیا ہم ان کے آگے جھکتے ہیں یا صرف جائز چیزوں کو ہی لیتے ہیں جو ہمارے سفر کے لیے ضروری ہو؟ کیونکہ ہمارا ایک مقصد ہے جو کہ روحانی جنگ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 7ویں باب کی 9ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا، پھر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور اسی رات خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اور نیچے لشکرگاہ میں اتر جا، کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ لیکن اگر تو نیچے جانے سے ڈرتا ہے تو اپنے نوکر فورا کے ساتھ لشکرگاہ میں اتر جا، اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی کہ تو اس لشکرگاہ میں اتر جائے۔ چنانچہ وہ اپنے نوکر فورا کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا، اور مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق کثرت کی وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے، اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے ریت کی مانند بے شمار تھے۔ اور جب جداؤن پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ جو کی ایک روٹی مدیانی لشکرگاہ میں گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا، اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا۔ تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواس کے بیٹے جداؤن اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدا نے مدیان کو اور اس سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ابھی ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں گے اور ان سے سوال پوچھیں گے۔ کس کا سوال ہے؟ جی پوچھیے۔ سوال یہ ہے کہ جب جداؤن اور اس کا نوکر دشمنوں کے ڈیرے میں اتر گئے تو ایک شخص کو خواب بیان کرتے ہوئے سنا، جو کہ 13ویں آیت میں ہے کہ جو کی ایک روٹی میدانی لشکرگاہ میں گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ جو کی روٹی کا یہاں پر کیا مطلب ہے، جبکہ اس کے دوست نے خواب کی تعبیر بھی کر دی تو بھی تعبیر اتنی واضح نہ تھی، لہٰذا آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ جی بھائی محیب، خواب میں جو کی روٹی کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ جب تعداد 32,000 سے گھٹ کر 10,000 رہ گئی تو پہل جدون مایوس ہوا۔ بہرحال 10,000 باراک اور دبورہ کے وقت میں وہ بھی 10,000 تھے، اور خداوند نے انہیں کنعان کے بادشاہ سے بچایا تھا۔ اس بار بھی وہ 10,000 نہ تھے بلکہ تعداد اس سے گھٹ کر 3,000 رہ گئی تھی۔ جدون بہت ہی دل برداشتہ ہو گیا۔ خداوند نے اس سے ہمدردی کی اور کسی نشان کی درخواست کے لیے بغیر خداوند نے اسے ایک نشان بخشا۔ پہلی 2 مرتبہ کی درخواست جدون نے کی کہ مجھے کوئی نشان عطا کر، دوسری بار اسے خداوند نے ایک نشان عطا کیا تھا۔ غالباً وہ اب تک خوف زدہ تھا اور خداوند اسے تسلی دینا چاہتا تھا۔ جی وہ خوف زدہ تھا، اس بار تو 100% وہ خوف زدہ تھا، شاید پہلے سے بھی زیادہ خوف زدہ، لیکن ایک اور نشان مانگنے کی جرت نہ ہوئی، کیونکہ یہ جدون کی کہانی کا 4تھا نشان تھا۔ بہرحال خدا نے اس پر رحم کیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی کہ اگر تو ڈرتا ہے، ظاہر ہے کہ خداوند دیکھ سکتا تھا کہ وہ خوف میں نہیں بلکہ بے حد خوف میں مبتلا ہے، کہ صرف 300 مرد میں کیا کروں، اور دشمن اور اس کے اونٹ بے شمار، میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند ہے۔ سو خداوند نے اسے تسلی دی اور اس سے کہا کہ وہ حوصلہ افزا باتیں سنے گا۔ کون اس شخص کو ایسا اختیار دے گا شاید لاکھوں خیموں سے پار لے جا یہ خدا سکتا کا ہے۔ اختیار یہ ہے۔ خدا کا اختیار ہے، کل اختیار سچ ہے، یہ الہی اختیار ہے جو اس شخص کو مدیانی فوجی ہے اور اس کے دوست کو وہ خواب دکھاتا ہے، اور سچ کہوں تو وہ خواب اور اس کی تعبیر کے درمیان جو اس کے دوست نے کی کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ انسان کوئی طے شدہ قانون یا کوئی سائنسی اصول نہیں ہے،
یہ خواب بتاتے ہیں، آپ کو اس کی تعبیر بھی مل جاتی ہے، بالکل ایسے کوئی بات نہیں ہے، اسے بس خواب دیکھنے دو، وہ خواب بتانے دو جو ہر کوئی دیکھتا ہے، اسے یاد رکھ کر بتا نہیں سکتا۔ اور خداوند نے اس شخص سے اس خواب کی تعبیر عجیب طور پر کروائی، اور جدون کو خیمہ کے نیچے یا اس کے ساتھ کھڑا کر کے سنوایا۔ خداوند اسے ایک حوصلہ افزا پیغام دینا چاہتا تھا تاکہ وہ چیزوں کو اس انداز میں ترتیب دے تاکہ اس کی موجودگی کا احساس ہو۔ میں تجھے حوصلہ دیتا ہوں، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیری فتح کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو وہ کہتے ہیں اسے سن، یہاں تک کہ دشمن بھی کہہ رہے ہیں۔ خواب یہ تھا کہ، اور پہلی بات تو یہ کہ جو غریب غربا کی خوراک ہے، غریب غربا کی خوراک، جی، حلیمی کی علامت ہے۔ روٹی یہاں پر یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے، جو کہ آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہے، جس نے اپنے آپ کو حلیم کیا، لیکن وہ دنیا پر غالب آیا اور دنیا کے سردار کو شکست دے کر فاتح ٹھہرا۔ اور اس کے ساتھ ہی روٹی اور تلوار کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، لیکن مدیانی اس کو نہ سمجھا۔ روٹی خدا کے کلام کو بھی ظاہر کرتی ہے، نشوونما کرتا ہے، تلوار خدا کے کلام کو ظاہر کرتی ہے، روح تلوار خدا کا کلام۔ ایک بار جداؤن نے خواب کی تعبیر سن لی، اسے یقین ہو گیا کہ خداوند اسے حوصلہ افزا اور دلیر ہونے کا پیغام دے رہا ہے۔ یہ اچھی بات تھی کہ جب جداؤن نے خواب اور اس کی تعبیر کو سنا، اس نے کچھ بھی کرنے سے پہلے خداوند کی پرستش کی اور شکر گزاری کے ساتھ خدا کے ساتھ شامل تھا۔ بھائی صفوات، اس تصدیق کے بعد جداؤن 300 مرد لے کر نکل گیا اور پورے اعتماد تھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے۔ وہ جنگ کے لیے اپنی تدابیر پر عمل کرنے لگا۔ ہم اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ 300 مردوں کے لیے 300 گھوڑے ساتھ لائے گا اور وہ فوج کے سامان کا جائزہ لے گا، بھالوں، تلواروں اور بختروں کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ایک نئی تدبیر صحیح۔ اپناتا ہے۔ آپ ہمیں اس تدبیر کے متعلق بتائیے۔ ان کے ہتھیار، ان کی للکار اور ان کا جنگی فلسفہ، ہتھیار بہت ہی سادہ سے تھے، اور جداؤن نے 300 لوگوں کو 3 گروہوں میں بانٹا۔ ہر گروہ میں 100 لوگ تھے اور ہر ایک کے پاس گھڑا تھا، اور اس گھڑے کے اندر ایک مشال تھی۔ ایک گھڑا، ایک مشل اور 100 ایک گھڑے نرسنگا۔ مشالیں اور پھر نرسنگے۔ یقیناً ان میں سے کوئی بھی ہتھیار نہیں ہے۔ جنگ تو ہنگامی اور تلواریں اور گھوڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اب تو کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور بھی بہت سے ہتھیار ہیں، لیکن جداؤن اور اس کے ساتھیوں نے یہی سادہ سے ہتھیار استعمال کیے۔ اور ہم اپنی قضات کی کتاب کے مطالعے سے سیکھتے ہیں کہ خدا سادہ سی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس نے بیل کے پینے کو استعمال کیا، اور میں کہوں گا کہ اس نے داؤد کی غلی کو استعمال کیا۔ اور ان تینوں گروہوں نے کیا کیا؟ وہ مدیانیوں کے ڈیرے پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور مدیانی منظم نہ تھے۔ وہ صحرا میں رہے، اور ان کے پاس رات کو ڈیرے کی رکھوالی کے لیے چند لوگ تھے، اور تینوں گروہ تیار تھے، اور انہوں نے للکارا کہ یہوہ کی تلوار اور جداؤن کی تلوار۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس نہ تھی۔ تلوار نہیں ہے تو کیا ہے؟ انہوں نے للکارا کیونکہ وہ فقط خدا پر بھروسہ رکھتے تھے، اور اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر کے اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ سو ان مردوں کی بلند للکار تھی کہ یہوہ اور جداؤن کی تلوار۔ اور جداؤن نے انہیں نرسنگے پھونکنے کا حکم دیا، اور انہوں نے نرسنگے پھونکے، اور مدیانی سو رہے تھے، اور انہوں نے نرسنگوں کی آوازیں سنی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو جنگ کا ہے۔ وہ آواز سن کر جاگ گئے، انہوں نے گھڑے توڑے اور مشالوں کو تھام لیا۔ مدیانی جاگ اٹھے اور ایک دوسرے کو قتل کر ڈالا، اور بڑی عظیم اور شاندار فتح تھی۔ اور میں کہوں گا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تھوڑا ہے، لیکن یہ جب خدا کے ہاتھ میں آتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا فوجی تدابیر کے لحاظ سے وہاں کچھ نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے معاملہ فرق ہے۔ بالکل بھائی، ان باتوں میں روحانی مفہوم ہے۔ ہمیں بتائیے کہ گھڑے کس کو ظاہر کرتے ہیں؟
جیسا کہ ہم نے جانا انہوں نے 2 ہاتھوں کا استعمال کیا، ایک ہاتھ سے نرسنگا پکڑا اور ایک ہاتھ سے گھڑا جس میں مشل تھی، جس کا مطلب کہ اب وہ اپنے ہاتھ کا مزید استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ جدون نے حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور وہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ اپنی ٹانگوں کو بھی مزید استعمال نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ اب وہ مدیانیوں کے ساتھ ایک جنگ میں کچھ بھی۔ ہمیں ایک بڑی مشہور آیت 2 کرنتھیوں کے 7ویں باب کی 4 آیت یاد ہے، جب پالوس نے کہا لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی مٹی کے کے برتنوں میں رکھا ہے۔ گھڑے مٹی کے ان انسانی گھڑوں کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے ہم ایک گھڑے ہیں۔ انسان ٹوٹ سکتا ہے، جیسے انسان ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، لیکن وہ ایک خزانہ اپنے اندر رکھتا ہے، یا ایک مشل، لیکن مشل روشن ہو کر اجالا نہیں کرے گی جب تک کہ وہ گھڑا ٹوٹ نہیں جاتا۔ روشنی کو کیا چیز چھپائے ہوئے ہے؟ یہ انا ہے۔ انا، میں وہ ہوں جو مسیح کی روشنی اور اس کی حیات کو اپنی زندگی میں ظاہر ہونے سے روکتا ہوں۔ لیکن اگر میں سچائی تک پہنچ جاؤں گا کہ میرے بدن میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے اور خداوند تیرے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور میں بدن یا انسانی قابلیت پر بھروسہ نہیں رکھوں گا اس گھڑے کو توڑنے کے لیے، اسے صرف مجھے اپنے ہاتھ سے چھوڑنا ہوگا، یعنی کہ خود پر اعتماد کو، یعنی بدن کی صلاحیتوں پر بھروسہ چھوڑنا ہے۔ ایک بار یہ اگر میرے ہاتھ سے ہو گیا تو گھڑا ٹوٹ جائے گا، جی یہ ٹوٹ جائے گا، اور مشل کی روشنی پھیلنے لگے گی۔ واقعی ہمیں ٹوٹنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مسیح کی حیات کو ظاہر کر سکیں، جیسا کہ کرنتھیوس کے 4 باب میں لکھا ہے، کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالہ کیے جاتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو۔ گھڑے اس برتن کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے عزیز مہمانوں کے پاس اس حصے سے متعلق سوال ضرور ہوگا اور وہ ضرور پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا۔ اس کے بعد ہم جدعون کے ہتھیاروں سے متعلق سوال لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے جدعون کے جنگی ہتھیاروں سے متعلق سوال لیتے ہیں۔ کہنا پڑے گا کہ اس جنگ کے حقائق بڑے حیران کن ہیں۔ شمار اور ہتھیار دونوں کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ گھڑے مشلیں اور نرسنگیں ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ گھڑے کس کو ظاہر کرتے ہیں۔ جی، مشلے اور نرسنگے۔ زبور 119 105 میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور امثال 6 میں بھی خدا کے کلام کے متعلق ایک خوبصورت بات ہے، ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم جو کہ خدا کی پاک تعلیم ہے، اور تربیت کی ملامت جو کہ حیات کی راہ ہے۔ ہمارے پاس خدا کے کلام کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور ہمارے دشمن آج بدن کی آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے، اور ہمارے دشمن روحانی ہیں، وہ شرارت کی روحانی فوجیں ہیں۔ جیسے مدیانیوں نے اسرائیلیوں سے لڑائی کی اور انہیں کھانے پینے سے محروم کر کے اور ان کے آنے جانے پر روک لگانے سے، وہ ہمارے دشمن ہیں جو کہ ہمارے اطمینان اور ہماری تمام خوشیوں کو چرانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس خدا کے کلام کے سوا کچھ نہیں۔ سو جب ابلیس مجھ پر اور میری سوچ پر حملہ کرتا ہے تو مجھے بس اتنا کرنا ہے کہ مجھے خدا کے کلام کے پاس جانا ہے جسے میں مانتا ہوں اور جس کی میں چگالی کرتا ہوں۔ اور خداوند نے یہ کہا کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ رہی بات مشل کی، اور جہاں تک نرسنگوں کا سوال ہے تو یہ گواہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو لوگ اسے سنتے ہیں، اور اسی طرح ایک مسیحی ایماندار بھی اپنی زندگی میں ہر طرح بلکہ موت سے بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے، اسے جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلیمی اور خوف کے ساتھ، کیونکہ تو اپنی باتوں سے راست باز ٹھہرایا جاتا اور اپنی باتوں سے
कसूरवार ठहराया जाता है। अच्छा है कि ईमानदार लोगों में बैठकर खुदा के कलाम को बोले। लोग फुटबॉल या सियासत पर बात करते हैं। खुदा के कलाम को बोलें। लोगों को खुदा के कलाम की जरूरत है जो रोगन बलसान है और असाब को राहत और जज्बात को सुकून बख्शता है, क्योंकि खुदा का कलाम मुअस्सर है। सो नरसिंगे गवाही को जाहिर करते हैं, भले ही वो अल्फाज से हों या जिंदगी से मेरा जाहिर और मेरा किरदार। मेरी बाबत कहता है, लोग रेडियो सुनने से ज्यादा टेलीविजन देखना पसंद करते हैं और इसी तरह लोग ईमानदार में बातें ही देखना नहीं चाहते। लोग आवाज और तस्वीर दोनों चाहते हैं, और वो मेरी जिंदगी की स्क्रीन पर मसीह को देखना चाहते हैं। और मौत के वसीले गवाही के लिए भी लिखा है कि जान देने तक वफादार रह, यानी कि गवाही की कीमत जान देना है। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये जानना बड़ा ही शानदार है कि हमारे हथियार भले ही लोगों की निगाह में सादा हैं, तो भी रूहानी तौर पर जोरावर हैं। खुदा हमारी कमजोरी को इस्तेमाल कर सकता है, हमारे छोटे बर्तनों को, अगर हम खुदा के कलाम पर भरोसा करें जो जलता हुआ चिराग है, और नरसिंगों की अमली गवाही पर भी जो खुदा के कलाम की मुनादी है। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर हैं। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपसे भी अगली किस्त में मुलाकात होगी। नाज़रीन, खुदा इस तरह से इंसान के मसाइल में काम करता है। वो मूसा की हाथ की लाठी को बहरे कुलज़म पर इस्तेमाल कर सकता है। वो दाऊद की गुलैल के पत्थर को इस्तेमाल कर सकता है, और वो लोगों के हाथों के उन खाली घड़ों को इस्तेमाल कर सकता है। खुदा के काम अजीब हैं, लिहाजा मंसूबे बनाना और सवाल उठाना बंद करें, क्योंकि उसके काम हमसे मुख्तलिफ हैं, उसके ज़राए हमसे मुख्तलिफ हैं। उसकी निजात हैरानकुन तौर पर जाहिर हुई जब मसीह आया, जब वो बदन में जाहिर हुआ। बाइबल मुकद्दस कहती है कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। बहुत से लोग कहते हैं, क्या खुदा के आसमान पर से कहने से कि मैंने तुम्हें माफ किया, क्या हमारे गुनाह माफ ना होते? बहरहाल खुदा के काम निराले हैं। कलाम खुदा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। वो इन घड़ों की मानिंद सादा सूरत में आया, लेकिन उसका बदन, मसीह का बदन, सलीब पर खींच दिया गया और खुदा का सारा गजब उस पर गिर पड़ा, ताकि वो मेरे और आपके लिए फतह के दरवाजे खोल सके। अजीज नाजरीन, मैं पूरे दिल से आपसे इल्तमास करता हूं कि मसीह को समझें और फैसला करें कि आया आप मसीही दायरे के अंदर हैं या फिर बाहर। आसमान पर जाने की शराइत यही है कि आप मसीह को समझें। क्या मसीह आपका शख्सी निजात दहिंदा है? क्या इब्लीस या गुनाह पर गालिब आने के लिए आपके पास मसीह की सलीब के सिवा दूसरा कोई जरिया है? क्या मसीह ही अब्दी जिंदगी के लिए आपका वाहिद रास्ता है? लिहाजा आप अपनी जिंदगी में मसीह की अहमियत का तायुन करें। आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। इस अजीम फतह के बाद लोगों ने जदाऊन को बादशाह बनाने का फैसला किया। क्या उसने इसे माना या रद्द कर दिया? अभी मलिक जो जदाऊन का बेटा था, बनी इसराइल पर हुकूमत करना चाहता था। क्या उसमें काबिलियत थी कि यह मुकाम पा सके? तौले बिन फौवा बिन दोदो कौन था? बाइबल उसके मुतालिक क्या बताती है?